سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا۔ اونٹ کا گوشت بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور بکری کا گوشت بھی تناول فرمایا، چکور کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور اسی طرح ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ اور دو ایسی حدیث ہیں، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی اور ہمارے گھر میں خرگوش کا گوشت آیا، جب وہ پکا نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ران کو سائڈ پہ رکھ دیا، ایک ران کو، اس کی ایک ٹانگ کو سائڈ پہ چھپا کے رکھ دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں جب میں بیدار ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کی ایک ٹانگ اٹھائی اور میرے سامنے رکھ دی، فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ میں نے رکھا تھا، اب اس حصے کو کھا لو۔ اس حدیث پاک سے جہاں ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے، ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ کی زوجہ محترمہ سو رہی ہوں اور آپ جاگ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک برتن بھرا ہے آپ سارے کا سارا کھا جائیں اور آپ کی بیوی جو ہے بعد میں اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھانا کھائے۔ جہاں پر اس کے اوپر آپ کے فرائض ہیں، آپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ہی آپ کے اوپر اس کے بھی ڈھیر سارے حقوق ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے پورا دن بھوکا رہ سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ بے شک للہ انٹرچینج پہ ہیں، جب تک آپ نہیں جائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کبھی کبھی آپ بھی اس بات کو لازم پکڑیں کہ آپ بھی یہ کہیں کہ جب تک ہم دونوں میاں بیوی مل کے نہیں بیٹھیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور اگر وہ سو رہی ہے اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس کے لیے حصہ رکھ دیا جائے کہ جب بھی یہ جاگے گی یہ حصہ میں دوں گا، کیونکہ یہ حصہ دینا یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ۔ یہ ہمارے یہاں عجیب کلچر چل نکلا کہ باقی تمام کام آ جانے لیکن کھانا کھانے کی بات آئی وہ چیز میں نے کھا دی ہے، اب تو کسی اور چیز کے ساتھ کھا لیں، اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے، مردانگی جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو باتیں ثابت ہوئی، ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت تناول فرمایا، اور دوسری یہ ثابت ہوئی کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو اس کے لیے بھی حصہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور تیسری یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب رغبت کے ساتھ خرگوش کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ تو اس لیے جو بھائی اس پریشانی کے اندر، ایک ساتھی نے مجھے پوسٹ سینڈ کی جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے جو پنجے ہیں وہ حرام جانور کے ساتھ مشابہ ہیں اور اس کی شکل مشابہ ہے، یوں ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ کھانا حرام ہے۔ تو وہ تمام کی تمام جو باتیں تھیں جو ہمارے فقہ اور ہمارے دین کے اندر نہیں ہیں، میں نے جو کتابوں کے اندر پڑھا اور ہمارے پاس جامع نبی شریف ہے، وہ جار امت پیر محمد کرم شاہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے متعدد روایات لکھی اور ایک صحابی نے پوری تفصیل لکھی، اس تفصیل میں ان تمام جانوروں کا ذکر فرمایا جن کا گوشت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تناول کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی اللہ پاک